مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بدتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس سے قبل جو جمعات 2 جمعے ہوئے وہ انہی آیات کے پسو پیش پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 انہی آیات پر گفتگو کرتے کرتے آج ہم آیت نمبر 104 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اے ایمان والو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، جس کا کام ہی خیر کی طرف بلانا ہو، یأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے۔ نیکی کی دعوت دینا، اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو نافرمانی کرنے سے روکنا، یہ ہر مسلمان مومن کی مذہبی، دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی نہیں، ہر ایک کی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور وہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہر دن قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد اب یہ نہ سمجھ لے کہ میں ذمہ داری اپنی پوری کر چکا ہوں، بلکہ ابھی اس کے ذمہ یہ باقی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو نماز پڑھنے کا کہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو نافرمانی کرنے سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر مسلمان مومن کی کلمہ پڑھ لینے کے بعد ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو وہ سیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کو کرنے کی کا حکم دیا ہے اور کن کاموں کی کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ سیکھے بغیر تو اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب دیکھے اور جہاں دیکھے کہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو یہ ان کو منع کرے، ان کو منع کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یار اسی اپنے گھر کرنے ہیں تانوں کی لگے، ان کو تمہارے گھر کی بات ہے، ہمارے دین کی بات ہے، تمہارے گھر کی بات ہے، ہمارے
دین کی بات ہے. یہ دین نے، یہ اسلام نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تمہاری گلی میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گھر میں، تمہارے ماحول میں، تمہارے معاشرے میں، تمہاری آبادی میں، تمہاری بستی میں، تمہارے سامنے کوئی بندہ میرے حکم کی نافرمانی نہ کرے. ایسا کرنے والوں کو تم نے روکنا ہے. ایسا کرنے والوں کو بولو روکنا ہے. اور یہ روکنا، یہ ملک کا قانون نہیں، دین کا قانون ہے. یہ کس کا قانون ہے؟ دین کا قانون ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے اسے اپنی قوت بازو سے روکے. اسے اپنی قوت بازو سے روکے، اپنی طاقت استعمال کرے اور منع کرے اسے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا یہ کام نہیں کرنا. یہ اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا، روکے اسے. اور اگر کوئی قوت بازو نہیں رکھتا، جس کے بازوؤں میں دم نہیں، جس کو کوئی طاقت حاصل نہیں، اختیار نہیں، اور ان اختیاروں کا پتہ چل جاتا ہے جب کوئی ہمارے دروازے کے سامنے آ کے گاڑی کھڑی کرے نا، تو پھر سارے اختیار باہر آ جاتے ہیں. پھر بازو کی قوت بھی ہوتی ہے. دیکھ لوں گے تانوں ہمارے محلے میں رہ کر کون کوئی ہمارے خلاف چلتا ہے، اس وقت طاقتیں ساری آ جاتی ہیں. کیوں جی؟ اور جب بات دین کی ہو اس وقت کہتے ہیں انہوں نے پتہ ہی ہے کہ ایک کام چنگا نہیں، پھر بھی کری جاتے ہیں. سارے محلے والے چپ نے، میں ہوں کی کرا. اس وقت یہ تخمینے، اس وقت یہ اندازے، اس وقت یہ بہانے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، برائی کرنے والا بھی برا ہے اور اس کو روکنے والا بھی اس برائی میں شامل ہے. اس کو نہ روکنے والا بھی اس برائی میں شامل ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، ان لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا. عام دنوں میں کرتے رہو، ہفتے والے دن نہیں کرنا. وہ لوگ باز نہ آئے. ہفتے والے دن مچھلی زیادہ ہوتی، وہ کہتے آج ہی تو شکار کا موقع ہے، منع کر دیا. زیادہ کیوں ہوتی تھی یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ اصل میں ہفتے والے دن ساری سمندر اور دریا کی مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی تھی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے وقت گزارا. یعنی وہ مچھلی، جس مچھلی کے پیٹ میں چند دن حضرت یونس علیہ السلام نے گزارے، اللہ کے پیغمبر نے گزارے، اللہ کے نبی نے گزارے، اور وہ مچھلی جس مچھلی نے چند دن اللہ کے نبی کی خدمت کی، اب باقی ساری مچھلیوں کے لیے قابل احترام بن گئی. مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ یہ مچھلیاں اللہ کے نبی کی خدمت کرنے والی مچھلی کی زیارت کے لیے آئی ہیں، لہذا ان کی جان کا تحفظ میں نے کرنا ہے. حکم دے دیا کہ آج کے دن کوئی مچھلیوں کا شکار نہیں کرے گا. آج کے دن کوئی مچھلیوں کا شکار نہیں کرے گا، کیونکہ آج مچھلیاں سمندر میں تیرنے پھرنے کے لیے نہیں آئیں، دریا میں پانی پینے کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے نہیں آئیں، بلکہ آج مچھلیاں آئی ہیں تو اس مچھلی کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں میرا پیغمبر رہا. اس لیے ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا. بات سمجھا گئی؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے. اب قوم کے 3 حصے ہو گئے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ ہو گیا. قوم کے کتنے حصے ہو گئے؟
تین. ایک وہ لوگ جو شکاری تھے، شکار کرنے والے. ایک وہ لوگ جنہوں نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو. دو گئے. تیسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے شکار بھی نہیں کیا لیکن کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا. کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا. جو لوگ ان کو روکتے تھے نا، انہیں کہتے کہ تم بھلا ان لوگوں کو کیوں روک رہے ہو جن کو ہلاک کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا، تم کیوں روکتے ہو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. جیسے آج ہم کہتے ہیں انہیں اپنے قبری پہنا ہے تو اپنی قبری پہنا. ٹھیک ہے، تینوں کی یہ جو مرضی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہ تم ایسے لوگوں کو جواب یہ دیا کرو کہ ہم ان کو روک اس لیے رہے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم، اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر بیان کرنے کے لیے کہ یا اللہ اسی اپنا فرض ادا کرتا سی. اس وقت تک فریضہ ادا نہیں ہوتا جب تک تو برائی کرنے والے کو روکتا نہیں ہے. تیرے روکنے سے بھی وہ نہ روکے پھر تیرا حق ادا ہوگا. تم روکتے رہو انہیں، تمہارے روکنے کی وجہ سے تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روک رہے ہیں معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کی بارگاہ میں اپنا عذر بیان کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے انہیں روکا تھا، یہ باز نہیں آئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ باز نہ آئے، روکنے والے روکتے رہے، وہ نہ مانے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر روکنے والوں نے ایک دیوار کھینچ لی، بائیکاٹ کر لیا. انہوں نے کہا تجھے ساڈے ہل نہیں آنا، اسی ساڈے ہل نہیں آنا. یا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہیں آتے تو جاؤ، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. لین دین ختم، اٹھنا بیٹھنا ختم، ایک برتن میں کھانا ختم، خوشی غمی میں اکٹھے ہونا ختم. نہیں، تمہارا ہمارا رشتہ تب بنے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہو جاؤ، ورنہ کوئی تعلق نہیں. دیوار کھینچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں فرمایا بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں کیسے پیدا ہوئی. بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں اس طرح پیدا ہوئی، ان کا آغاز ایسے ہوا کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے انہیں منع کیا. یہ لوگ ان منع کرنے والوں کے منع کرنے سے منع نہ ہوئے، رکے نہیں، وہ برائیوں میں اسی طرح منہمک رہے اور انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا. پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا، کھانا پینا نہیں چھوڑا، لیٹنا سونا نہیں چھوڑا. انہوں نے برائی چھوڑ دی، انہوں نے برے کام سے روکنا چھوڑ دیا، برائی نہیں چھوڑی. برے کام کرنے والے برا کام کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا اچھا چلو اسی تو کہہ دیتا ہے نا، نہیں مانے تو نہ صحیح. ایک جگہ پہ کھاتے رہے، ایک جگہ پہ پیتے رہے، اکٹھے اٹھتے رہے، اکٹھے بیٹھتے رہے. جب ان لوگوں نے نہیں عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا اور ان سے بائیکاٹ نہیں کیا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ تشابہت قلوبہم، نبی پاک نے فرمایا کہ ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے گئے. ان سب کے دل ایک طرح کے ہی کر دیے. پھر جیسے برائی کرنے والے تھے ویسے ہی وہ لوگ تھے جو برائی کو دیکھتے اور اسے منع نہ کرتے. اور جب عذاب آیا تو پھر سب پر برابر ہی آیا. یہ بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف حدیث میں یہ کتاب میں یہ موجود ہے روایت. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 3 طبقے ہوئے. ایک وہ لوگ جو برائی کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو نہیں روک رہے، تیسرے وہ جو روک رہے ہیں.
تین طبقے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آیا نا کونو قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، باندر بن جاؤ. ان کی شکلیں بدل دی، وہ بندر بن گئے. 3 دن کے اندر اندر سارے ہلاک ہو گئے. رب تعالیٰ نے فرمایا ان 3 گروہوں میں سے صرف ایک گروہ بچا تھا جو انہیں روکتا تھا. صرف ایک گروہ بچا تھا. قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ سورہ اعراف کے اندر صرف ایک گروہ بچا تھا جو لوگوں کو منع کرتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور جو لوگ منع نہیں کرتے تھے وہ بھی بندر ہی بن گئے. کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو اسے روکو، اسے منع کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. میں کرنی ہے، میں نہیں کرن دینی، میں پھر بولو تو صحیح نہیں کرن. یہ چیز ساڈے معاشرے ختم ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں یہ روایات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی سے روکو، لوگوں کو برا کام کرنے سے روکو، اور اگر تم نے نہ روکا تو پھر تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. لوگوں کو برائی سے نہ روکے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. سمجھ آئیے. ایک اور حدیث شریف کا مفہوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ برائی کو دیکھ کر برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حکمران مسلط کرے گا جو ان پر رحم نہیں کریں گے. پھر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا. دعاؤں کی قبولیت اس فریضے کے ساتھ منسلک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. جو تمہارے اہل ہیں، جو تمہارے عزیز اور اقربا ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے بیوی بچے ہیں، جو تمہارے بہن بھائی ہیں، جو تمہارے بہن بھائیوں کی اولاد ہے، جو لوگ بھی تمہارے ماتحت ہیں، ان سب کو دوزخ کے راستے سے روکنا اور جنت کے راستے پر چلانا، یہ ایک ایک مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے. آئی بات سمجھ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. یامرون بالمعروف، وہ نیکی کی لوگوں کو دعوت دیں، حکم دیں. یامرون کا معنی حکم دینا، حکم دیں لوگوں کو چلو نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا. جتنے ماتحت ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں، خود نمازی بن جانا، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی پر حکمرانی نہ کی جائے، حکم دیا جائے نیکی کا کام کرو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے انہیں روکا جائے. برائی سے مَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. وَمَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم یہ طاقت نہیں رکھتے فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان کے ساتھ، پھر آواز اٹھاؤ. پھر کیا کرو؟ بولو سارے، آواز اٹھاؤ برائی کے خلاف. یہ کام برا ہو رہا ہے، اسے روکو. سمجھا رہی ہے؟ اب برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھتا ہے
پھر اس کے خلاف آواز اس لیے نہیں اٹھاتا کہ کوئی نہیں بول رہا، میرے بولنے سے کیا ہوگا. وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں تم آواز اٹھاؤ، پھر دیکھنا تمہاری آواز اللہ تعالیٰ کہاں تک لے کے جاتا ہے. کوئی تم میں سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. آواز اٹھانا تمہارا کام ہے. تمہاری آواز کہاں تک جاتی ہے؟ دب جائے دبتی ہے. آواز تو اٹھاؤ. وہ دب جائے گی یا پھیل جائے گی، کہاں تک جائے گی؟ یہ تو میرے رب کا کام ہے نا کہ تمہاری آواز کو کہاں تک لے کے جاتا ہے. تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم آواز اٹھاؤ. جہاں برائی دیکھو آواز اٹھاؤ. پہلی کوشش، پہلی ذمہ داری اپنی قوت بازو کو استعمال کرو. دوسری ذمہ داری اگر یہ اختیار نہیں ہے تو پھر اپنی آواز اٹھاؤ. یعنی جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب حکومت ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں، وہ جب کوئی برائی دیکھیں تو بیان نہ دیں. ان کا بیان آ گیا، فلاں نے بیان دے دیا، فلاں نے بیان دے دیا، پر میں بیان نہ دیں. اپنے عہدے اور اپنے اقتدار کی قوت کو استعمال کریں. ان کا کام ہے وہ طاقت استعمال کریں. اور جن کے پاس عہدہ نہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ آواز اٹھائیں. وہ کیا کریں؟ آواز اٹھائیں. اور جو آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے برا جانتے. دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے دل سے برا کہو اور ساتھ مل کر کام بھی کرتے رہو. دل سے برا کہتے رہو اور ساتھ مل کر کھانا بھی کھاتے رہو. دل سے برا جانو اور زندگی جو ہے وہ خوشی غمی میں شرکت بھی کرتے رہو. یہ بھی دل سے کیا برا جانا. جس کو تم دل سے برا جانتے ہو اس کی خوشیوں غمیوں میں نہیں آتے. جس کو دل سے برا جانتے ہو اس کے ساتھ تمہارا ایک خاص رویہ ہے جو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے اپنے کردار میں شامل ہے. جب ذاتی طور پر کسی کو برا جانتے ہو، اس سے بائیکاٹ کرتے ہو، اللہ کی وجہ سے کسی کو برا جانتے ہو، کوئی بائیکاٹ نہیں کرتے. پھر کوئی بائیکاٹ نہیں کرتے. یہ قرآن ہے. اسلام ہمیں محبتیں سکھاتا ہے ان سے جو محبتوں کے حقدار ہیں. سمجھ آئی؟ اور جو محبتوں کے مستحق نہ رہے، وہ جس چیز کے مستحق ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے. ایک دو آیتوں کا ترجمہ سن کر سارے دین کو انہی آیتوں میں بند کر کے اور جھنڈا اٹھا لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں. ایک دو تاروں کو لگا لینے والے کو الیکٹریکل سمجھ کر تو اپنے گھر کا کام اس سے نہیں کرواتا، تو کہتا ہے گھر کا کام اس سے کروانا جسے پورا پتا ہے. بول دو سارے. تو دین کا مسئلہ بھی اس سے پوچھا کرو جنہیں پورا قرآن آتا ہے. اور خود فیصل بننے کی جھنڈے اٹھاؤ. میں نہیں کہتا نہ اٹھاؤ، لیکن پہلے پڑھ لو نا، پھر جھنڈا اٹھا لینا. یہ دروازہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا ہوا کہ یہ مفتی بن گیا دوسرا نہیں بن سکتا. سارے بنو، لیکن پڑھ کے بنو، گھر بیٹھ کر نہ بنو. تاش کھیل کھیل کر دین کے حکم تم نہ لگاؤ. سارا دن تاش کھیلنا اور تاش کے پھٹے پہ بیٹھ کر مسئلے بتانا کہ مسئلہ اینج مولوی اینج کر دیں. تیری دنائی پر بھی 100 جان سے قربان جائے. فرمایا سنو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے خیر کی. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، حکم دے نیکی کا. يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو برائی سے منع کریں. برائی کیسے منع کریں؟ جیسے شیخ سید عبد القادر جیلانی کے والد منع کیا کرتے تھے. کیونکہ دن شیخ سید عبد القادر جیلانی کے چل رہے ہیں نا، مثال انہی کے گھرانے سے جچتی ہے. شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا موسیٰ. کیا نام تھا؟ موسیٰ.
یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے نام پر نام تھا. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر اور جلال والے نبی تھے نا، اسی طرح حضرت موسیٰ جو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کے والد ہیں وہ بھی بڑے جلالی بزرگ تھے، بڑے جلال والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھا کرو، بچوں کے نام اچھے اچھے رکھا کرو. یا رسول اللہ کون سے اچھے اچھے نام رکھا کریں؟ فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اچھے اچھے نام ہیں. عبداللہ نام رکھا، عبد الرحمن نام رکھا. یا رسول اللہ اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ اگر نام رکھنا ہو تو اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھا کرو، کیونکہ صاحب نام کا نام والے میں اثر ہوتا ہے، صاحب نام کا نام والے میں اثر ہوتا ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کے نام کن نسبتوں سے رکھے ہیں وہ ہمیں پتا ہے. ہمیں اب نسبتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں اب جدتیں اچھی لگتی ہیں. ہم کسی صحابی کے نام پر نام رکھنے کو کہتے ہیں پرانا نام ہے، انگریزوں کے کتوں کے نام پر نام رکھنے تو کہتے ہیں یہ نیا تو ہے نا، اس میں جدت تو ہے نا. یہ ذرا فاسٹ ہے، فاسٹ، یہ فاسٹ نام ہے. وہ بھی لگے بچے بھی فاسٹ ہی ہو جاتے ہیں. آپ کا نام تھا موسیٰ، کیا نام تھا؟ شیخ سید عبد القادر جیلانی کے والد کا موسیٰ نام تھا، اور آپ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ. شیخ سید عبد القادر جیلانی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. اور آپ کے نانا جان کا نام تھا عبداللہ. آپ کے نانا کا نام عبداللہ صومعی تھا. والد حضرت شیخ موسیٰ، ان کا لقب تھا ابو صالح، کنیت تھی ابو صالح، اور لقب تھا جنگی دوست. کیا لقب تھا؟ جنگی دوست. جنگی دوست. جنگی دوست کیوں ان کا لقب پڑا تھا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی خاطر ہر بندے سے جنگ کرتے تھے، اللہ کی خاطر ہر بندے کے ساتھ لڑائی کر لیتے تھے جسے دیکھتے کہ یہ برا کام کر رہا ہے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کے دروازے سے کچھ لوگ شراب کے مٹکے لے کر گزرے، اور انہوں نے سرکاری وردی بھی پہن رکھی تھی، جنہیں دیکھ کر لوگ دور دور بھاگ رہے تھے کہ یہ بادشاہ کے ملازم ہیں. بادشاہ کے ملازم اور مٹکے پکڑے ہوئے شراب کے. حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی لکڑی کی ایک چھڑی. ان سے پوچھا یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ جرت سے آکڑ کے بولے، ان حکومتی ملازم ہوتے آکڑتے آئی جاتی نا، شراب ہے. آپ نے نہیں پھر سنا کہ وہ کس کی ہے، یہ کون ہے، لے جاتے ماری چھڑی اور سارے مٹکے توڑ دی. بولو نا، پتر ایوی غوث اعظم نہیں بن دے، پیون بھی کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی نیک ہو. اگر اپنے آپ کو متقی پرہیزگار خود بنا لیں تو اولاد خود بخود اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے. اگر سارے مٹکے توڑ دیے، وہ لوگ بفر کر کہنے لگے تمہیں پتا نہیں ہم سرکاری ملازم ہیں. آپ نے فرمایا تم سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری ملازم ہو، شکر کرو میں نے صرف مٹکے توڑے ہیں. اگر اگلی مرتبہ تمہارے ہاتھوں میں شراب دیکھی تمہاری ٹانگیں بھی توڑوں گا. سرکاری ملازم ہو تو رہو، ابھی میں نے صرف مٹکے توڑے، تمہیں وارننگ دی ہے. اگر آئندہ تمہارے ہاتھوں میں شراب دیکھی ٹانگیں بھی توڑوں گا. جاؤ جا کے اپنی سرکار کو بتا دو. اب وہ ملازم گئے بادشاہ کے پاس، حاکم وقت کے پاس، اور انہیں جا کر کہنے لگے کہ اس طرح ہماری موسیٰ جنگی دوست نے، ابو صالح نے ہمارے مٹکے توڑ دیے، ایسا ہے ایسا ہے، یہ بڑا فتنے باز ہے، بڑا شرارتی ہے، بڑا امن کا یہ مخالف ہے، یہ جھگڑوں کا پجاری ہے، یہ علاقے کا امن برباد کرتا ہے. یہ سارے کے سارے القابات آج تجھے بھی ملیں گے اگر تو برائی کے خلاف کھڑا ہوگا. توجہ ہے؟
جو بندہ برائی کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو یہی کہا جائے گا یہ فتنہ پرور ہے، یہ فرقہ واریت کام کر رہا ہے، یہ امن امان کے خلاف ہے۔ تیرا امن برائی پہ ہی قائم ہوتا ہے، بولتے صحیح نا؟ یہ نہیں کہیں گے ہماری عیاشیوں میں ہمیں عیاشیاں نہیں کرنے دیتا، ہمیں بدماشیاں نہیں کرنے دیتا، یہ کہیں گے یہ امن خراب کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ بولتے صحیح، امن خراب کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کہنے ہیں بادشاہ نے بلا لیا شیخ ابو صالح کو اپنے دربار میں، ملازموں کو بھیجا، پولیس کو پکڑ کے لاؤ، آپ خود پیش ہو گئے، تو میرے بٹکے توڑے نے؟ ہاں میں توڑے نے۔ تو کیوں توڑے نے؟ کہ شراب سی بیچ، کہ شراب سی بیچ، تو کون ہے؟ میں محتسب۔ میں کون ہاں؟ حساب لینے والا۔ انہوں نے کہا تینوں محتسب کیوں نے بنایا ہے؟ انہوں نے جن نے تینوں بادشاہ بنایا انہیں مینوں محتسب بنایا۔ جدوں یہ گل کی تھی کہ بادشاہ دی لتاں کمبل لگ گئی، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، اپنے سر کو جھکا کے گھٹنوں میں رکھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھایا سر اور پوچھا کوئی اس میں مسئلت بھی تو ہوگی؟ آپ نے دیکھ لیا کہ کام ہو چکا ہے، لہجہ اپنا بھی نرم کر لیا اور فرمایا مسئلت یہ ہے کہ میں تیری عزت کا تماشا نہیں بننا چاہتا، میں نہیں یہ چاہتا کہ تیری عزت تماشا بن جائے، لوگ دیکھیں کہ بادشاہ جو ہے وہ تو چکرایا ہوا ہے، اور جب تو شراب کے نشے میں چکرائے گا تو تیری حکومت بھی چکر کھائے گی، تیری عزت بھی چکر کھائے گی۔ اللہ نے تجھے شراب سے اس لیے منع کیا تاکہ تیرا وقار بحال رہے، تاکہ تیری عزت پامال نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا پھر اللہ نے تجھے محتسب بنایا تو میں بھی تجھے اپنے ملک کا محتسب بناتا ہوں۔ آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے جب اللہ نے مجھے محتسب بنایا تو تیرا عہدہ مجھے قبول نہیں ہے، تیرا عہدہ مجھے قبول نہیں ہے۔ جب میں خالق کی طرف سے محتسب ہوں تو مخلوق کی طرف سے محتسب میں کیوں بنوں؟ اس لیے جڑا میں اللہ نے عہدہ دیتا وہی کافی ہے۔ یہ کردار تھا شیخ سید عبد القادر جیلانی کے والد کا، اور جب والد اس طرح کا ہو تو پھر بیٹا شیخ سید عبد القادر جیلانی بنتا ہے، پھر بیٹا شیخ سید عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ تو یہ مشکل ضرور لگتا ہے لیکن حکم اللہ کا ہے، برائی دیکھو تو منع کرو، وہ جس لیول کی ہو، وہ جس جگہ پر ہو، تمہارے اپنے گھر میں ہو، گلی میں ہو، محلے میں ہو، معاشرے میں ہو، کسی کی چار دیواری کے اندر ہو یا چار دیواری کے باہر ہو، جب بھی جہاں بھی برائی دیکھو اس برائی کو روکنے کے لیے دیوار بن جاؤ۔ یہ حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا، تمہیں محتسب تمہارے خدا نے بنایا، تمہیں محتسب تمہارے خدا نے بنایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم دوسروں کو روکیں گے تو دوسرے ہمیں روکیں گے، پھر ہم بھی تو برائی نہیں نہ کریں گے۔ ہم دوسروں کو روکیں، دوسرے ہمیں روکیں، اور اس طرح پورے معاشرے میں جہاں کہیں بھی برائی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا منہ دے ہوتے کوئی شے لگی ہو یا نہ لگی ہو، دوسرے نے دیکھی یار میرے کچھ لگا تو نہیں چہرے ہے نا، اسی طرح مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے برائی دیکھے اسے بتائے بھائی جان تیرے اندر یہ غلط کام ہے، اس روکو، وہ اسے بتائے اور کوئی محسوس نہ کرے۔ ایک دوسرے کے اس آئینہ ہمیں جو ہمارے عیب بتائے، ہم آئینے کو توڑ دیتے ہیں، نیا لے آتے ہیں کہ جو ہمارے کالے رنگ کو گورا کر کے دکھائے، بولو نہیں نہ روکتے۔ اس لیے میرے نبی نے یہ فرمان بتا کے تمہیں کہا حوصلہ رکھو، مومن مومن کا آئینہ ہے، اگر ایک بندہ دوسرے بندے کی برائی پر نوٹ لگائے وہ اپنی اصلاح کرے، اسے برا نہ کہے۔ توجہ ہے؟ تے مومن مومن دا آئینہ ہے، جہدے وچ برائی ویکھو اونوں کہو بھائی جی ایتھوں کر کے ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اونوں پتہ ہونا تے باقی سارے پنڈ چ رولا پیا ہوگا، یہ کوئی اصول نہیں۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ان احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.